تصور کریں ایک ایسا سپہ سالار جس کی تلوار دنیا کی بڑی بڑی لشکروں کو زیر کر دیتی ہے، جس کا نام سنتے ہی دشمنوں کی دل دہل جاتی ہے۔ لیکن وہ سپہ سالار اپنی آخری سانسوں میں اپنے جسم پر زخموں کی گنتی کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ میدانی جنگ میں گزارا، لیکن آج بستر پر موت میرا مقدر بنی۔ یہ کہانی ہے اس عظیم انسان کی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر صرف جنگوں کی فتوحات تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ ایمان، قربانی اور اخلاص کی ایک بے مثال داستان ہے۔ جاہلیت کے دور کی ایک ناقابل شکست سپہ سالار نے کیسے اپنی دل کی گہرائیوں میں چھپی بے چینی کو پہچانا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے والا یہی شخص جنگ یرموک میں اسلام کی سب سے عظیم سپہ سالار کے طور پر کیسے ابھرا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ان پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے جنہیں سن کر آپ کے دل میں نہ صرف عقیدت پیدا ہوں گی بلکہ ایمان کی ایک نئی روشنی بھی جاگیں گی۔ تصور کیجئے کہ عرب کی لق و دق صحراؤں میں ایک ایسا سپہ سالار پیدا ہوتا ہے جس کی تلوار کی جنکار دشمنوں کو دل دہلا دے۔ یہ وہ شخصیت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف جنگ کے ماہر تھے بلکہ حکمت، شجاعت اور عزم و حوصلے کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھی۔ ان کی زندگی ایک ایسی داستان ہے جو ایمان، قربانی اور فتوحات سے عبارت ہے۔ مکہ کی مشہور اور معزز قبیلے بنو مخزوم میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ نہ صرف قریش کی سردار تھے بلکہ اپنی سخاوت اور حکمت کے لیے مشہور تھے۔ ان کی والدہ لبابہ بنت حارث تھے جو ایک نیک دل خاتون تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی شجاعت اور قیادت کے اوصاف کے حامل تھے۔ اسلام سے پہلے خالد عرب کے بہترین جنگجو میں شمار کی جاتے تھے۔ وہ گھڑ سواری کے ماہر تھے، تلوار بازی میں بے مثال تھے اور جنگی حکمت عملیوں میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کی بہادری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جنگ احد میں کفار کی طرف سے لڑے اور اپنی حکمت عملی سے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا، لیکن ان کے دل میں ہمیشہ حق کو تلاش کرنے کی طرف موجود تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ہمیشہ ایک بے چینی تھی، ایک خلا جو دنیاوی فتوحات سے پور نہ ہو سکتا تھا۔ ان کا ایمان کی جانب سفر ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں اللہ کی ہدایت کی قوت کا یقین دلاتی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ابتدائی ایام اسلام کے خلاف جنگ و جدل سے بھرپور تھے۔ وہ قریش کی بڑی سرداروں میں سے تھے اور مسلمانوں کے بڑھتے ہوئی اثر کو روکنے کے لیے بھرپور مزاحمت کرتے تھے۔ جنگ احد میں ان کی قیادت نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، لیکن ان کے دل میں ایک سوال ہمیشہ موجود رہا، کیا یہ لوگ واقعی حق پر ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تبدیلی اس وقت شروع ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں کی طاقت بڑھنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت کی خبریں عام ہوئی۔ وہ سوچنے لگے کہ ایک شخص جسے قریش کے سردار جھٹلاتے ہیں، اس کے ساتھ اتنے لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ اسلام قبول کرنے کا فیصلہ ان کے لیے آسان نہ تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی بھائی ولید بن ولید کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا تو دل کی دیواریں گرنے لگی۔ پھر وہ عمرہ کے لیے مکہ سے نکلے اور راستے میں سیدھی مدینے جا پہنچے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا تھا کہ تمہارے سیف اللہ بننے کی صلاحیت تمہیں اسلام کی طرف ضرور لائیں گے۔ یہ الفاظ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نقش ہو گئے۔ انہوں نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ وہ جو پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑا کرتے تھے اب ان کے سپہ سالار بن گئی۔ ان کی جنگی مہارت اور قیادت اب اسلام کی دفاع اور فتوحات کے لیے استعمال ہونے لگی۔ اسلام نے ان کے دل میں عاجزی اور ایمان کی روشنی پیدا کی۔ وہ جان گئی کہ اصل پتہ اللہ کے دین کی خدمت میں ہے، نہ کہ دنیاوی شہرت میں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتے اور اپنے کارناموں کو اللہ کا فضل سمجھتے۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسا سفر جس میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ کی داڑھی کو بدل کر رکھ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جنگ و جدل کے میدان میں گزری، لیکن یہ جنگیں اب حق کی سربلندی اور اللہ کے دین کی دفاع کے لیے تھی۔ ہر غزوہ ان کی جذبہ ایمانی اور جنگی حکمت عملی کی ایک نئی داستان بیان کرتا ہے۔ غزوہ یرموک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلام کے عظیم فتوحات میں سے ایک ہے۔ یہ معرکہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوا اور تاریخ کے سب سے اہم جنگی معرکوں میں شمار ہوتا ہے۔
تصور کریں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وسیع میدان میں اپنے لشکر کی سب بندی کر رہے ہیں۔ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے، لیکن ان کے دل میں اللہ پر کامل بھروسہ ہے۔ انہوں نے جنگ کے دوران ایسے جنگی حکمت عملی اپنائی کہ رومی لشکر کو زبردست شکست ہوئی۔ غزوہ یرموک کے بعد یہ کہا جانے لگا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اللہ کی دین کے لیے زمین پر اترے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ وہ کبھی مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگے اور نہ ہی دنیاوی عہدوں کی خواہش کی۔ ان کی سب سے بڑی قربانی یہ تھی کہ انہیں اپنی زندگی کے آخری حصے میں جنگ سے دور کر دیا گیا، لیکن انہوں نے کبھی شکوہ نہ کیا، بلکہ فرمایا، میں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے گزاری ہے، لیکن آج بستر پر موت آ رہی ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ایک بے مثال سپہ سالار تھے، بلکہ ان کی شخصیت کی گہرائی ان کی اخلاق اور اوصاف میں جھلکتی تھی۔ ان کی شجاعت، ایمان اور سیاسی حکمت ایک منفرد امتیاز تھے جو انہیں دیگر شخصیات سے ممتاز کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی شجاعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں سیف اللہ کا لقب ملا۔ وہ میدان جنگ میں کبھی پیچھے نہ ہٹے، چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ جنگی موتا میں جب 3 سپہ سالار شہید ہو گئی تو انہوں نے قیادت سنبھالی اور اپنے غیر معمولی حکمت عملی سے مسلمانوں کو شکست سے بچا لیا۔ تصور کریں کہ دشمن کی تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لیے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، جب اللہ میرے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے شکست نہیں دے سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے نمایاں صفت ان کا ایمان اور تقویٰ تھا۔ وہ ہر جنگ سے پہلے اللہ سے مدد مانگتے اور ہر فتح کو اللہ کی طرف منسوب کرتے۔ ان کا دل اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھرا ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب انہیں جنگ سے دور کر دیا گیا تو انہوں نے فرمایا، میری تلوار میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم میں تھی۔ اگر میں آج جنگ سے دور ہوں تو یہ بھی اللہ کی رضا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف میدان جنگ کی ماہر نہیں تھے بلکہ ان کی سیاسی بصیرت بھی کمال کی تھی۔ وہ ہمیشہ دشمن کی نفسیات کو سمجھ کر ایسی حکمت عملی بناتی جو فتح کی ضمانت بنتی۔ جنگی یرموک میں جہاں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، انہوں نے سب بندی اس طرح کی کہ دشمن کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ لگی۔ ان کی حکمت عملی نے نہ صرف جنگوں میں فتح دلائی بلکہ امت کو یکجا رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ وہ ہمیشہ اتحاد اور بھائی چارے کی بات کرتے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف کا مظاہرہ کرتے۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا۔ مدینہ کی فضاؤں میں سکوت تھا، لیکن ایک گھر کے اندر بے چینی کا عالم تھا۔ وہ شخص جس کی تلوار نے زمین کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا، آج بستر پر لیٹا تھا۔ حضرت خالد بن ولید جو کبھی میدان جنگ میں ناقابل شکست تھے، آج موت کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحات میں بستر پر لیٹے تھے۔ ان کا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، ہر زخم ایک الگ کہانی سنا رہا تھا، لیکن آج وہ جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ زندگی کی آخری جنگ لڑ رہے تھے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، کاش میں میدان جنگ میں شہید ہوتا، کاش میری موت بھی اللہ کے راستے میں آتی، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کہ مجھے بستر پر موت دی جائے۔ ان کی آواز لرز رہی تھی لیکن ان کا دل مطمئن تھا۔ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی دکھ ہے تو وہ بولے، میرے دل میں کوئی حسرت نہیں سوائے اس کی کہ میں نے اپنی جان اللہ کی دین کے لیے لگا دی۔ آج جب موت قریب ہے تو میں اللہ کے سامنے سرخرو ہوں۔ چند لمحوں بعد وہ شخص جس کی شجاعت کی قسمیں کھائی جاتی تھی خاموش ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے پاس دنیاوی مال و دولت کچھ نہ تھا۔ وہ شخص جس نے سلطنتوں کو زیر کیا، اپنے پیچھے نہ قیمتی لباس چھوڑا نہ خزانہ، ان کی صرف ایک تلوار، ایک ڈال اور ایک گھوڑا باقی تھا۔ یہ ان کا اصل ورثہ تھا، ایک ورثہ جو شجاعت، قربانی اور ایمان کی مثال بن کر رہ گیا۔ ان کے جنازے پر ہزاروں لوگ آئے، لیکن ہر شخص یہ سوچ رہا تھا کہ یہ عظیم انسان اپنی سادگی میں کتنا بڑا تھا۔